عورت کسی اگر کوئی خاتون خود لذتی کرے اور انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کل پوچھا جا رہا ہے، بہت بیماری آج کل عورتوں میں بھی آ گئی ہے خود لذتی. تو اگر انزال نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتی تو غسل فرض نہیں، ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پھر غسل فرض، اور گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے، یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا، اور سورہ معارج میں بھی، کہ الا علی ازواجہم، کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیویوں سے دور ہوتے تھے، تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی، اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں، نامرد بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، لو اجازنا لاختصینا، اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے، یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے. تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مظعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو، لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. نہ 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 نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ، تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر، مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے، خواہش مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو. تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ملاپ کے لیے پیدا کیا. تو اس لیے ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے، ایک جائز ہے. ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ حرام ہے. ولا متخذاتی اخدان، ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں، کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں. اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا، الا علی ازواجہم، کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو، فإنہم غیر ملومین، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے، اسے ملامت کرنا، اسے تانا دینا، اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھئی یہ قابل ملامت نہیں ہے. تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کیا فرمایا، فمن ابتغى وراء ذلک، جو نکاح کے علاوہ، اللہ نے ذالکہ جو ہے نا اس میں اشارہ ہے، ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا اللہ نکاح کی طرف نا، بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا. یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے، ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے. اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے. تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے، صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. تو یاد رکھیں کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں. تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، آج کل بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ جی ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے یوٹیوب پر اس عمل سے بچنے کے لیے کافی سرچ کیا کہ کوئی طریقہ مجھے مل جائے، لیکن صرف وظیفے ہی بتائے گئے ہیں. تو کیا اس سے بچنے کے لیے صرف وظیفے کام آتے ہیں، کوئی اور حل ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وظیفوں سے نہیں چھوٹتی یہ بیماری، وظیفوں سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ جلد سے جلد شادی کریں. آپ نکاح نہ کرنے کے یہ وبال ہیں کہ انسان الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا، اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں اس بارے میں. آج کل بعض ڈاکٹر اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. اس بارے میں ایک اور ڈاکٹروں کی رائے بھی یہی ہے، یہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو بھی ڈاکٹر اس کی تائید کرتے ہیں. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹروں کی تحقیق بدلتی رہتی ہے. ایک چیز جو نیچر کے خلاف ہے، ایک چیز جس سے اسلام نے روکا ہے، وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی.
ایک پروسیس رکھا ہے نا, ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے, آپ اس سے ہٹ کے کسی اور طرح سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرنا شروع کر دیں تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ نقصان نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہے, کل یہی ڈاکٹر کہیں گے تباہی بربادی ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کریں کہ اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا نا کہ نقصان نہیں ہوتا تو پھر موٹیویشن اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. اس سے انسان کہتا ہے کہ کوئی نقصان تو ہے نہیں تو کرتے رہو. تو آخرت کا تو نقصان ہے, دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے آپ کا, اور وہ نقصان مینٹلی بھی نقصان ہوتا ہے اور باڈی کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس پہ میں دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آپ میرا وہ کلپ سن سکتے ہیں, یوٹیوب چینل پہ موجود ہے وہ, کہ اس سے باڈی کو, صحت کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں نا کوئی نقصان نہیں, بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کل کہہ دیں گے کہ نقصان ہے, تو سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں کہ نقصان ہے اس سے. تو دوسری بات یہ کہ اس کو ایک تو عزم کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. جب تک آپ پکا عزم نہیں کرتے کوئی کام ہوتا نہیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کن اوقات میں آپ اس عمل میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. عام طور پہ نوجوان جب رات سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر اس طرف دماغ جانا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے سونے کے لیے اسی وقت لیٹنا ہے جب گہری نیند آنا شروع ہو جائے, اور لیٹتے آپ موبائل دور رکھیں اپنے آپ سے, اور لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے, ایسا ٹائم ہونا چاہیے. کتاب بھی رکھیں اپنے سامنے, اپنے سرہانے پر, کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں. اسٹڈی کرتے ہوئے بہت اچھی نیند آ جاتی ہے انسان کو, ایسے تکیہ لگایا, اسٹڈی کرنا شروع کیا اور سو گئے. یہ کام بھی کریں آپ. دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے, ایکسرسائز کی عادت ڈالیں. آدمی جب مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے نا تو یہ الٹے سیدھے کاموں میں نہیں لگتا وہ, اور اپنے آپ کو جب اچھے کاموں میں تھکاتا ہے تو برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. صبح اٹھ کے زبردست قسم کی جاگنگ کریں, اور شام کے ٹائم پہ آپ جم جائیں, خوب اپنے آپ کو تھکائیں, اس کے بعد اچھی خوراکیں کھائیں, آپ کو اچھی نیند آئے گی. پھر جب آپ کی باڈی بننا شروع ہوگی, آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کیسا ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہوں میں, تو ہر وہ کام سے آپ کو بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا جو آپ کی باڈی کے لیے, آپ کی مینٹلی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی. یہ بھی کرنا چاہیے. ایک بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں, نکاح کے بعد ان کو زوجہ سے ہم بستری میں جو لذت آنی چاہیے, جس پیک کی لذت آنی چاہیے, اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جب یہ زیادہ عادت پڑتی ہے نا تو نکاح کے بعد بھی یہ کام پھر چھوٹتا نہیں ہے, یعنی شادی کے بعد بھی یہ انسان اسی سے سیٹسفائی ہوتا ہے, تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر چھوڑنے میں اس کو. تو اور ایک اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑتی ہے لڑکوں کو, بدنظری کی وجہ سے پڑتی ہے. آپ نے فوج فلمیں دیکھی, لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر, آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ظاہر شہوت بھڑکتی ہے, پھر اسے انسان جب تک پورا نہ کرے تو سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں. یہ سب کام جب آپ کریں گے, یہ سب جو سوچنے کا کام ہے وہ سوچیں گے, اور جو کرنے کا کام ہے آپ وہ کریں گے. ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, جاگنگ کرنا, جم جانا, پھر مفید کاموں میں اپنے آپ کو خرچ کرنا, اسٹڈی, مطالعہ, کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں. تو جب آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے, اور سب سے پہلے شادی کی جلد سے جلد فکر کرنی ہے آپ نے. اچھا, بعض حکیم لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ جی آپ تو یہ کرتے ہیں تو آپ تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو. بھائی آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے شادی کی, آپ کی برائی چھوٹے گی نہیں جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے. یعنی صحیح پورا ویش اس برائی سے بچنے کا تو جو صحیح پراپر طریقہ ہے وہ تو یہی ہے. تو یہ سارے راستے آپ اختیار کریں. پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. اور ایک اہم بات یہ کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ بھی رکھیں. یہ جتنے میں نے پوائنٹ بتائے نا, آپ ایک کاپی میں لکھ لیں سارے کے سارے. تو ایک جرمانہ بھی رکھیں, یا روزہ رکھ لیا کریں کہ بھائی میرے سے جب یہ گناہ ہوگا میں کل ایک روزہ رکھوں گا اس کے بعد, یا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو سزا بھی دیں اپنے آپ کو. اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. اور اس کے ساتھ صبح شام ذکر اللہ, کوئی وظیفہ نہیں, جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے وہ اس کی بھی پابندی کریں, اور اہل اللہ کے بیانات بھی سنا کریں. انسان میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. باقی یہ خوب سمجھ لیں, اس کا تعلق وظیفوں سے نہیں ہے. یہ ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب حلال نہیں ملتا تو پھر گند میں منہ مارتا ہے ہر آدمی. اچھا بھائی, کہتے ہیں کہ کیا مجزنی کا گناہ ماں باپ کو بھی ملتا ہے؟ کیا مجزنی سے صرف بچوں کو گناہ ملتا ہے, ان کے والدین بھی اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں؟ اگر بچہ کما رہا ہے, اس کو رشتہ مل رہا ہے, اور پھر بھی ماں باپ اس کو شادی نہیں کرنے دیتے, پھر اگر وہ بچہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوگا تو ماں باپ بھی برابر کے مجرم ہوں گے. لیکن اگر بچے میں استطاعت ہی نہیں ہے نکاح کرنے کی, تو پھر اگر ماں باپ نکاح نہیں کرتے اس کا, تو ماں باپ پہ اپنے خرچے پہ بیٹے کا نکاح کرنا لازم نہیں ہے. ہاں, بیٹی کا تو لازم ہے, بیٹے کا لازم نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ گناہگار نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ تو آپ میں ہی ایبلٹی نہیں ہے نکاح کرنے کی, تو ماں باپ کا کیا قصور ہے اس میں. تو لیکن اگر آپ میں قابلیت ہے اور آپ کو رشتہ مل رہا ہے, اس کے باوجود بھی ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں کہ نہیں جی جب تک اتنی سیلری نہیں ہو جاتی, اتنا نہیں کما لیتے, ہم نہیں کریں گے, پھر ماں باپ بھی مجرم ہوں گے. پھر اولاد سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور شریعت کے اصول کے مطابق بھی ہے کہ پھر جو ہے اگر اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو اولاد بھی گناہ گار ہوگی, اور اس میں ماں باپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے. یہ جو سن فتح ہوا ہے نا, کتنے سال کی عمر میں, جب بنٹے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے ہماری, 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کر چکا تھا, اور ملتان تک اس کی فوجیں پہنچ چکی تھیں. اور آپ کو پتا ہے جب اس کو کمانڈر نے, اس سے بڑے کمانڈر نے جو سندھ کا نقشہ دیا نا,
कैसे पहुंचा होगा सिंध? गूगल मैप थोड़ी था। अरे बसरा या कूफा से एक बंदा चल रहा है और पहुंचना कहाँ है? सिंध। तो उसके पास गूगल मैप था। उस वक्त जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, फलकियात के माहिर थे, पूरी दुनिया का मैप उन्होंने बनाया हुआ था कि यहाँ पहुंचना है, इधर से ट्रैवलिंग करके इधर। कहते हैं मुअर्रिखीन कहते हैं तारिक मोहम्मद बिन कासिम ने एक दफ़ा वो मैप देखा है। फोकस देखो कितना, फोकस कितना है। एक दफ़ा वो मैप देखा है अच्छी तरीके से और दिमाग में इंस्टॉल हो गया। वो नक्शा साथ लेके नहीं चला, इंस्टॉल हो गया। क्यों? फोकस था। आज अगर कोई मैप दिखाया जाए, देखेगा, फिर वीडियो देखेगा कोई कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप दुपट्टा ले तो और खूबसूरत लगेंगी, उसके बाद तो रहेगा फोकस। अबे तुम एक काम तो ढंग से कर लो। मैं नहीं कह रहा मोबाइल मत देखो, कोई टाइम रख लो ना, उस वक्त बैठ के देख लिया करो यार। लड़कियां नहीं, उसके अलावा की बात कर रहा हूँ। आपके मुझसे आप कहना चाहिए एक खास टाइम पे देख लिया करो जाकर। तो मेरे भाई, आज ये फोकस गोरों के पास तो हमें मिलता है, तभी अल्लाह ने उनको दुनिया का इमाम बना दिया, और हम मुंह के फायर के अलावा हमारे पास बचा कुछ नहीं है। फायर कलर। तो मीम्स में हम माशाल्लाह मास्टर हैं, ऐसी ऐसी मीम्स बना रहे हैं कि गोरा भी हैरान होता है यार, इनका दिमाग बहुत चलता है। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो देखा, वो 15 दिन में आपने इब्रानी ज़बान सीख ली। हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी ना सीखी हो, लेकिन इतनी सीख ली कि अब यहूदियों की आपस की जो कन्वर्सेशन थी उनको समझ में आना शुरू हो और मुसलमान उनके शर से बच गए। तो ये है एक्सीलेंसी, जिसका हदीस जिब्राइल में हुक्म है कि हर काम को पाया तकमील तक पहुंचाओ, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो, टरखाने की कोशिश मत करो। अब हमारे कुछ शागिर्द भी है ना, फतवा लिख रहे होते हैं अब हमारी निगरानी में, तो कोई शागिर्द अगर ऐसा काम करे ना, मुझे पता है बुखारी की हदीस है, वो छाप के ले आया बस कॉपी पेस्ट करके हवाला, तो मैं नहीं छोड़ता उसको। भाई हदीस है तो मसल किताब में जाके देखो, हवाला तो सही तरह लगाओ। हमारे उस्ताद हमें इस पर बहुत डांटते थे। हम जब कोई अरबी इबारत लिखते हैं ना, तो कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, ब्रैकेट लगानी है। हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, फतवे के काम में इस चीज़ पर इतना गज़बनाक होते थे वो। एक महीना तो उन्होंने हमें इसकी ट्रेनिंग दी है। कहा जब कोई इबारत हो ना, कोई भी तहरीर हो, पता चले किसी पढ़े लिखे आदमी की तहरीर है, कॉमा सही जगह लगाना हो चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ होना चाहिए, ये ब्रैकेट कहाँ आनी चाहिए। जो पेंडुओं की तरह लिख रहे होते हैं ना, थर थर लिखते जा रहे हैं, कोई पैराग्राफ नहीं है, यहाँ से शुरू किया और लाहौर जाके ख़त्म, पता ही नहीं कि नया मजमून कब शुरू हो रहा है, कौन सी तहरीर का क्या मतलब है, ये कोई नया टॉपिक आया है। पेंडुओं की तरह तहरीर से पता चल जाता है कि इस बंदे में कितनी काबिलियत है, सुस्त तो नहीं है। जो सुस्त आदमी होगा वो नहीं इसकी तौफीक होती उसको, वो कहता है किसी ने कोई रेफरेंस दिया है तो बस वहीं से छाप दो। ना 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 भाई, आप किताब में जाके देख लो, हो सकता है रेफरेंस गलत हो। तो ये सारी सुस्ती की मिसालें आपको पाकिस्तान में मिलेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम सबसे आगे तो नहीं है, तीसरे या चौथे नंबर पर सुस्ती में 2 मुल्क हमसे भी आगे हैं, वो अरब मुल्क हैं। अल्लाह ने उनको हमसे भी बहुत ऊंचा मकाम दिया। एक अरब कंट्री है, उसके बारे में मशहूर है कि वो सुबह उठ के सबसे पहले आराम करते हैं, तो वो हमसे भी बहुत आगे। तो तीनों मुस्लिम कंट्री हैं जो सुस्ती में दुनिया में सबसे आगे। मेरे ख्याल है पाकिस्तान तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे या 5वें नंबर पे आता है, लेकिन है सब मुस्लिम कंट्री। उनमें 3 कंट्री अरब मुल्क हैं जो मुसलमानों के सबसे बड़े कायद और इमाम है ना। इस्लाम की तो सरकारी ज़बान अरबी है ना, तो वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, तभी तो हम बर्बाद हो गए ना। फिर कहते हैं खिलाफत कायम करो। कुछ लोग आ रहे हैं, क्या कायम करो? अबे तुम अपने मुल्कों को बचा लो फिलहाल, ये बहुत बड़ी बात है। खिलाफत क्या कायम करोगे तुम? अच्छा खैर, तो यहाँ से बात शुरू हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जो नौजवान आए थे, उन्होंने जब सवाल पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु, हर काम को इस तरह से करो, जज्बे के साथ करो। तो हज़रत उमर कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद नबी ने हमसे पूछा कि तुम्हें पता है वो नौजवान कौन था? हज़रत उमर कहते हैं पता नहीं। तो आपने फरमाया, हज़रत उमर फरमाते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल को ज़्यादा मालूम है। फरमाया ये जिब्रील थे, अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये तुम्हारे पास इसलिए आए थे ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाएं। और अलामत भी हज़रत जिब्रील वाली थी, क्योंकि सहाबा कहते हैं हम में तो थे ही नहीं, आए तो फरिश्ता ही आ सकता है ना इंसानी शक्ल में। तो इस हदीस से उलमा ने बहुत सारे पॉइंट निकाले हैं कि भाई हज़रत जिब्रील जब आए थे तो ये क्या हिकमत है कि इंतहाई स्याह बाल और इंतहाई सफ़ेद कपड़े और 2 जानों आके बैठ रहे हैं, तो इसमें कोई हिकमत होगी ना। क्या ख्याल है? असल में हज़रत जिब्रील आए तो मुअल्लिम बन के थे, सिखाने के लिए, लेकिन अंदाज सीखने वालों का था, पूछ रहे थे। तो उलमा ने लिखा है इससे पता चलता है कि मुअल्लिम हो या मुतअल्लिम हो, सीखने वाला हो या सिखाने वाला, उसका गेटअप ऐसा होना चाहिए जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम का गेटअप था। नंबर 1, चेहरा फ्रेश हो उसका। हजरत जिब्रील के चेहरे पर थकावट के आसार, तालीम हासिल करने के लिए फ्रेश खोपड़ी के साथ तालीम हासिल होती है। थके हुए लोगों का काम पढ़ना पढ़ाना नहीं है।
حکیم محمد سعید بہت بڑے حکیم گزرے, بہت ہی بڑے حکیم گزرے. میں ان کی کتابیں بچپن میں بہت پڑھتا تھا, ہمدرد آیا کرتا تھا نا, بڑی کام کی باتیں ہیں وہ, بعد میں میڈیکل سائنس سے بھی وہ ثابت ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں پڑھائی کا وقت سب سے بہتر صبح کا وقت ہے. رات کو نیند پوری ہوئی ہو اس وقت تھوڑی محنت کرو گے, آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہو. تو فریش چہرے کے ساتھ, ہمارے مدرسے میں جو طالب علم ٹیڑھا میڑھا بیٹھا ہوا ہو نا, اس کو میں ہٹا دیتا ہوں, پیچھے جا کے بیٹھ, ہمارا بھی دماغ خراب مت کر. کچھ طالب علم ہوتے ہیں آپ سامنے بیٹھے ہوئے عجیب یوں کر کے نا مرے جا رہے ہیں, گردن میں کوئی درد ہے نہ, ہنسانے کی بات پہ ہنس نہیں رہے, رلانے کی بات پہ رو نہیں رہے. میں کہتا ہوں بھائی کہاں جا کے بیٹھا کرو, کیونکہ اثر پڑتا ہے. سامنے وہ بیٹھے جو فریش چہرے کے ساتھ, پتہ چلے ان پر یہ سن رہے ہیں, کوئی مشکل بات سمجھائی جا رہی ہے, ان کی سمجھ میں آ رہی ہے. ٹیڑھے میڑے آڑے ترچے, گورنمنٹ اسکولوں میں بھی دیکھ لو یا پرائیویٹ اسکولوں میں بھی, پیچھے ڈیسک پہ جتنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں قوم کے نالائق ترین ہوتے ہیں. سارے پڑھاکو کہاں بیٹھتے ہیں؟ آگے. ہم اسکول میں پڑھتے تھے, 60 بچے تھے ہماری کلاس میں, سارا بدماش ٹولہ سب سے پچھلی والے ڈیسک پہ ہوتا تھا, بیٹھ کے اوٹ پٹانگ باتیں پھینک رہے ہوتے تھے. لمبی کوئی گٹکا رکھا ہوا, اس وقت گٹکے کا رواج نہیں تھا, پان وان سگریٹ وہ پیچھے. سارے پڑھاکو بچے کہاں ہوتے تھے؟ مجھے یاد ہے ان جو آگے بیٹھا کرتے تھے, آج ان میں کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کبھی کبھار مل لیتے ہیں تو یاد آتا ہے بھائی یار تم تو کلاس فیلو تھے ہمارے. اور جتنے پیچھے بیٹھتے تھے, کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اور کوئی گٹکے کی دکان کھول کے بیٹھا ہو. ٹماٹر بیچنا بری چیز نہیں ہے, لیکن جب پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کو فوکس نہ کرنا, یہ تو بری بات ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو حضرت جبریل کا جو گیٹ اپ تھا نا, وہ یہ تھا کہ تم معلم ہو, ٹیچر ہو, یا متعلم بنو, شاگرد بنو. تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ بولو نہیں, یہ تھکے ہوئے لوگوں کا کام سیکھنا سکھانا نہیں ہے. دوسری بات, دو زانوں بیٹھے, ایک تو ادب بھی ہے دو زانوں بیٹھنے میں, دوسرا دو زانوں بیٹھنا مشکل کام ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ دو زانوں بیٹھیں, دو زانوں کا مطلب آج کل لوگوں کے گھٹنے خراب ہو چکے ہیں, لیکن کم از کم تعلیم حاصل کرتے وقت ٹیک لگا کے بیٹھنا, ٹانگیں ادھر کوئی جا رہی ہے, ٹانگ ادھر کو جا رہی ہے, یہ تو نہیں ہے. بیٹھنے کا بھی کوئی سلیقہ, کوئی طریقہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے سامنے کوئی ایسے کر کے بیٹھتا تھا نا یوں, حضرت اس کی کمر کو سیدھا کرتے تھے سب سے پہلے, کرے سیدھے ہو جاؤ ٹھیک ہے. ایک طالب علم آیا, ایسے کمر کبڑی کر کے بیٹھ گیا, بالکل لگ رہا تھا کہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. حضرت فرمایا تھوڑا سا اٹھیں, کمر سیدھی کریں, تو تھوڑی سی سیدھی کی. فرمایا اور سیدھی کریں, ہوتے ہوتے پورا نہیں, جیسے بندہ نہیں دریافت ہوتا. فرمایا دیکھو یار. پھر کہنے لگے آپ ایسے لگتے تھے جیسے ملائکہ کے بیچ میں حمزہ. یہ ملائکہ کا لفظ ہے نا عربی میں, ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں, تو اس میں لام کی ایک ڈنڈی ہوتی ہے, ایک کاف کی ڈنڈی ہوتی ہے, بیچ میں چھوٹا سا حمزہ. تو کہہ رہے آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایسے لگتے ہو جیسے ملائکہ کے بیچ میں حمزہ. ٹھیک ہے نا, اب ذرا سیدھے ہوئے ہو تو اب لگ رہا ہے کہ نہیں یہ حمزہ بیچ میں نہیں ہے, یہ پورا ہے بندہ ہے. تو دوسرا, حضرت جبریل کا کہ کپڑوں کا رنگ کیسا تھا؟ سفید. یہ سفید ضروری نہیں ہے, یہ اشارہ ہے سادگی کی طرف. جن کی طبیعت میں چھچھور پنا ہوتا ہے نا, کڑائیاں اور نیلے پیلے اور گھنگرو اور بالیاں, آج مرد بھی ایسے آ رہے ہیں, یہ پڑھ نہیں سکتے. یہ ایکٹر بن سکتے ہیں, ڈانسر بن سکتے ہیں, گلوکار بن سکتے ہیں, یہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں ان کا شمار بولو نہیں. ہمیشہ تعلیم جس حاصل کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سادہ لباس. اب سادہ کا معیار ہر ملک میں الگ ہے. گوروں میں 3 پیس سوٹ اور ٹائی ہے, وہ سادہ ہی سمجھا جاتا ہے ان کا, لیکن کم از کم ایسا ڈریس نہیں ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بالی ووڈ کا کوئی ایکٹر ہے یا کوئی پڑھائی سے متعلق کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے, یہ پتہ ہی نہ چلے, چھمک چھلو بنا ہوا ہے. یہ نہیں ہوتا, سادہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا. جتنے بھی پڑھائی سے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں؟ سادہ مزاج. تیسرا, شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید, یعنی ایک بھی داغ نہیں کپڑوں پہ. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ طالب علم ہو یا ٹیچر ہو, صفائی ستھرائی کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا. دیکھو جب آپ جس جگہ بیٹھتے ہو پڑھائی کی جگہ, اگر وہ گندی ہوگی, بد سلیقہ ہوگی, آپ کے کپڑے بھی آڑے ترچے, تو فوکس نہیں ہوتا. ہم نے جتنے علماء کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتے ہیں کچھ تھوڑا بہت پڑھ کے پھر وہ وائز بن جاتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو تعلیم کو فوکس کرتے ہیں. جتنے بھی دیکھے ہیں وہ سارے سلیقے والے اور صفائی والے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں کتابیں, بہت علمی کام کیا کرتے تھے. طبیعت میں اتنا سلیقہ تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, ان کا سلیقہ وہاں سے شروع ہوتا تھا. ان کے سامنے یہ ممکن نہیں تھا کہ سراہی پہ جو گلاس ہے نا کوئی ٹیڑھا رکھ دے. سراہی نہیں ہوتی سراہی, اس پہ گلاس رکھ, پہلے تو فریج نہیں تھا نا, کوئی ٹیڑھا نہیں رکھ سکتا تھا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی علمی لائن کے آدمی تھے. حضرت کے ہاں کوئی گاڑی اگر پارک کرتا نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیڑھی مڑی پارک کر دے, بالکل سیدھی سیدھی, اس کے پہیے بھی سیدھے. حضرت اپنی گاڑی بھی جب پارک کرتے تھے تو لا کے جب گراج میں کھڑی کرتے تو اس کے پہیے بھی پہلے اس کا اینگل ٹھیک کرتے تھے. جو بھی تعلیمی میدان سے متعلق لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں صفائی ستھرائی اور سلیقہ ہونا ضروری. بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ, آڑے ترچھے کپڑوں کے ساتھ
اور ایک گلاس ادھر پڑا ہوا ہے اور ایک چپل الٹی وہاں اور ایک گلاس سجدے میں گیا ہوا ہے اور ایک ادھر سے گٹکا کھا کے اس کا شاپر یوں کر کے میز پہ پڑا ہوا ہے اور یہ علمی کام کر رہا ہے, نہیں کر سکتا, یہ فوکس ہی نہیں ہوگا. رہنے دو یار, تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تھک گئے ہو میرا خیال, ٹھنڈے پانی سے نہلا دوں آپ لوگوں کو. تو جو بھی پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, صاف ستھرے اور سلیقہ, تو یہ جبریل علیہ السلام نے پیغام دیا. اب میں موضوع تو میرا الگ تھا لیکن اب کہیں اور نکل گئے, تو خیر اچھی بات ہے اگر کام کی باتیں ہو جائیں. دوسرا, حضرت جبریل کے بال انتہائی سیاہ, شدید السواد الشعر ہے نا, بال انتہائی سیاہ. انتہائی سیاہ بال بوڑھوں کے ہوتے ہیں یا جوانوں کے ہوتے ہیں؟ علماء نے لکھا یہ اشارہ تھا جوانی کی طرف, کہ سیکھنے سکھانے کی جو اوریجنل ایج ہے وہ کیا ہے؟ جوانی. اس وقت دماغ طاقتور ہوتا ہے, نیند اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے صحت خراب نہیں ہوتی, اور پھر علم کے بعد پوری زندگی اس کو سکھانے کا موقع ملتا ہے. سیکھ ہی آخر عمر میں رہا ہے. اب کچھ آتے ہیں میرے پاس 40 سال کی عمر میں کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, 8 سال مدرسے میں کہتا ہوں بھائی ثواب مل جائے گا آپ کو عالم بننے کا, کبھی بھی بن سکتا ہے کوئی, لیکن دین کی کوئی خدمت اب کر نہیں سکتے آپ, تو یہ بہتر ہے کسی اور کام میں ٹائم لگاؤ. کہتے ہیں آپ ہمیں عالم بننے سے روک رہے ہو. بھائی عالم بننے سے نہیں روک رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کم اور آؤٹ پٹ زیادہ ہو, وہ کام کرو نا. اب 8-10 سال آپ 40 سال میں لگاؤ گے, اس کے بعد اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 15-20 سال اور چاہیے, تو بچے گا کیا آپ کے پاس؟ میں 20 سال سے 4 شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں, اگر آج میں شروع کرتا پھر آگے 4 شادیوں پہ کیا کریں؟ میں 20 سال سے دے رہا ہوں, تو میں نے لوگوں کی مخالفتیں بھی جھیل لیں, کیا خیال ہے, خود بھی شادی کر لی, سسرال کی مخالفتیں جھیل جھال کے, جوانی تھی نا, برداشت تھی, اب یہاں تک پہنچ گئے. اب آج میں اگر شروع کرتا تو سب سے پہلے آپ کی طرف سے مخالفت ہوتی, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا وہ سب بول کیا رہے ہیں, کیا خیال ہے. پھر میں دوسری شادی کرتا, سسرال کی طرف سے اس عمر میں میرے پوتے آ جاتے, کھڑے ہو جاتے میرے مقابلے میں, کیا کرے ہو نانا, کیا ہو گیا اس عمر میں, دادا, کس قدر ٹینشن ہوتی نا. تو ہر کام ایک, اب میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا 50-55 سال کے اور کہتے ہیں ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی پہلے ہارٹ کا ٹیسٹ کروا لو. میں مذاق نہیں کر رہا, حقیقت ہے. میں ان سے کہتا ہوں دیکھ لو کوئی بلاکیج تو نہیں ہے, کولیسٹرول, شوگر, لیور ویور سب فٹ فاٹ کی رپورٹ پہلے مجھے لا کے دکھاؤ, میں زبانی نہیں مانوں گا, ڈاکٹروں سے چیک کرواؤں گا, اس کے بعد میں آپ کو پرمیشن دوں گا, یعنی اگر مجھ سے پرمیشن لینا چاہتے ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے 50 سال کے بعد تو نے کی نا جو ریئیکشن ہوگا نا, اس میں ہارٹ بیٹ ایسی اونچی اوپر نیچے ہوگی. وہ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں, نہیں بھائی, جب اب تو میں نے کہا تمہارے بچے بھی بڑے ہو گئے, وہ بھی جب گریبان پکڑیں گے نا تمہارا ابا, تو پھر جو تمہاری حالت ہونے والی ہے وہ مجھے پتا ہے. اس لیے پائلٹ بننے کے لیے جس قسم کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے نا, فائٹر پائلٹ, دوسری شادی کے لیے وہی والا ٹیسٹ ضروری ہے. آج ایئر فورس سے کچھ جوان آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ بڑے اچھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ فائٹر پائلٹ کے لیے میڈیکلی کیا کیا ہونا ضروری ہے. انہوں نے اتنا سخت ٹیسٹ بتائے ہیں. بھائی فائٹر پائلٹ جو ہے نا, جو جہاز لے کے اڑتا ہے, اس کے لیے تو بہت سخت ہے نا, وہ تو کلابازیاں کھانی ہیں اس نے فضا میں. اگر وہ تھوڑا سا بھی ہارٹ واٹ کا مسئلہ ہوا, پتہ چلا یوں کر کے الٹا ہوا, وہاں بی پی ہائی ہو گیا اس کا, یا ہارٹ بیٹ آڑی ترچھی ہو گئی, یا شوگر ڈاؤن ہو گئی, اس کو لڈو چاہیے فوراً. اس کو تھوڑی فضا میں لے جا کے کوئی لڈو کھلائے گا. شوگر کے مریضوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کا تو بہت زیادہ اس فٹنس دیکھی جاتی ہے پائلٹ میں. تو میں نے کہا بھائی 50 سال کے بعد اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہو تو پہلے ایئر فورس جوائن کرو. اگر وہ آپ کو فائٹر پائلٹ کے لیے ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو پھر آپ دوسری شادی کے بھی 50 سال کے بعد, جوان ہو تو پھر چلے گا, جوان آدمی برداشت کر لیتا ہے. تو اس میں بتا دیا کہ علم سیکھنے کی اصل عمر کیا ہے, ابتدائے جوانی, جب بال بالکل کیا ہوں, سیاہ بال ہوں. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اصول اور ضابطے ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں, لیکن افسوس آج مسلمان کسی بھی اصول اور کسی بھی ضابطے پر بالکل بھی نہیں ہے. نہ نماز کا رہا, نہ روزے کا رہا. روزہ بھی کیسے گزرتا ہے, ہمارے دوست بتاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تو رمضان میں پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو کیوں پتہ نہیں, کہتے ہیں سحری کر کے سوتے ہیں, اور جو بہت نیک ہے وہ ظہر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے, بہت نیک ہے, کہتے ہیں ظہر پڑھ کے دوبارہ سو جاتے ہیں, عصر میں اٹھتے ہیں, بس افطاری کی تیاری ہوتی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, رمضان بہت اچھا گزرا ہے ہمارا. یار یہ تو سبھی کا گزر جائے ایسے تو روزہ تو ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ نہ رکھنے سے یہ بھی بہتر ہے, لیکن میرے بھائی جو روزے کے جو حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, وہ ایسے تھوڑی حاصل ہوں گی, ایسے تھوڑی حاصل ہوں گی. اس لیے روزہ رکھ کے سارے کام کرو اپنے, تو اسٹیمنا پیدا ہوگا, قوت ارادی مضبوط ہوگی. بھوکا پیاسا رہ کے بھی اتنے کام کر لیتا ہے, تو جب کھانا ملے گا تو پھر کتنے کام کر لے گا. تو اپنے آپ کو ٹف ٹائم دینا ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پورے بات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے. اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. کیا شروع کیا تھا میں تو بھول ہی گیا. اتنا آہستہ بولیں گے, زور سے بولیں کوئی کر سکتے. ہاں, تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس آیت میں کیا تھا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انا خلقناہم مما یعلمون.
ہم نے ان کو جس پانی سے بنایا ہے ہمیں معلوم ہے. تو یہ دو لوگوں پہ رد ہے. ایک جو تکبر کرتے ہیں, میں یوں ہر وقت میں کرتے رہتے ہیں, تو اللہ نے ان کی اوقات بتا دی ہے کہ بس کرو, تمہاری اوقات کیا ہے, ایک غلیظ پانی سے تمہیں بنا دیا ہے. دوسرا ان پہ رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا. سائنس تو کہتی ہے ایسا ممکن, سائنس میں کہاں ہے یہ. تو اللہ کہتے ہیں, اچھا یہ جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال لگے انسان کو ایوالو ہونے میں, اللہ کہتے ہیں پانی سے 9 مہینے میں بنا دیا میں نے تمہیں. ایک پانی کی بوند سے کتنے مہینے میں بنے ہو, یہ کروڑوں سال میں نہیں بنے ہو, صحیح ہے نا. اور یہ پروسیس انسانوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا کہ ہم منی کے قطرے سے بنتے ہیں 9 مہینے میں, اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, فار ایگزامپل ہم سب مسلمان انسان اس وقت دنیا میں ہوتے اور فطرت کی طرف سے کوئی ایسا سافٹ ویئر ہم میں ڈال دیا جاتا کہ ہم اپنا ماضی بھول جاتے کہ ہم پانی سے ماں کے پیٹ میں بنے اور پھر دنیا میں آئے ہیں اور آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا اور وہ پی کے ہم بڑے ہوئے. بلکہ ہمیں یہ غلط فہمی میں ڈال دیا جاتا کہ ہم, یعنی ہمیں بھلا دیا جاتا یہ سارا پروسیس, اور پھر ہمیں بتایا جاتا کہ اب سوچو تم دنیا میں کیسے آئے. لیکن ہمیں یہ بتا دیا جاتا 10 سال سے پہلے کی تمہاری سب کی یادداشتیں ہم نے کیا کر دی ہیں, ختم. تو خدا کی قسم انسان بیٹھ کے, ایک سائنٹسٹ بھی یہ تھیوری پیش نہیں کرتا کہ پانی سے بن کے ہم 9 مہینے میں تیار ہوئے اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا تھا. سارے ایک نئی افلاطونیاں لا رہے ہوتے ہیں. ایک یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے ایکچولی یہ جو ہم جو اتنے جمشید, غفار, ستار, نیلسن یہ دنیا میں ہیں, ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ونس اپون اے ٹائم کروڑوں سال پہلے جو ڈارون نے جو پھینکی ہے وہ ٹھش پش کر کے نا, وہ پھر ایک سائنٹسٹ کہتا, پھر کوئی مولوی آ کے کہتا نہیں بھائی تورات میں لکھا ہوا ہے, انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پانی کا قطرہ تھے اور ماں کے رحم میں 9 مہینے میں وہ پانی نے جان پڑی اور آنکھ کان ناک بن گئے اور دنیا میں آئے, اور جیسے ہی آئے ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا ہو گیا. اور خدا کی کتاب یہ کہتی ہے ایسا ہوا ہے. تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, یہ مذہبی آدمی ہمیشہ illogical بات کرے گا. یہ جو آج کل ایتھیسٹ ہے نا وہ اسی طرح کی پھینک رہے ہوتے ہیں. مذہبی آدمی ہمیشہ بات کرے گا, جب بھی کرے گا کون سی کرے گا, illogical. بھائی سائنس قرآن اور تورات انجیل کو نہیں مانتی. سائنس کہتی ہے تھیوری پیش کرو, آپ نظریہ پیش کرو ایویڈنس کے ساتھ. کس کے ساتھ, ایویڈنس, ثبوت کے ساتھ. تو ثبوت یہ ہے کہ ہمیں 4000 سال پرانا ایک ہڈی ملی ہے, اس ہڈی پہ ہم نے ریسرچ کی ہے, پتہ چلا کہ جمشید اس زمانے میں بھی تھا. صحیح ہے. اب وہ سائنسدان خود کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ خیال ہے کہ شاید ایسے ہوا ہو. لیکن جو سائنس کے ہلے ہوئے ہیں نا, جو سائنس کو خدا بنا چکے ہیں خدا کے مقابلے میں, وہ کہیں گے نہیں یہ ایسا ہی ہوا تھا. بھائی ہم نہیں ماضی میں جا سکتے, ہم کیسے پیدا ہوئے تھے, اس کے لیے ہمیں خدا سے پوچھنا پڑے گا. وہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا اور آدم اور حوا کو ملایا اور اس سے انسانوں کو بھر دیا, تو مان لو. آپ کہہ رہے نہیں قرآن سائنس سے نہیں ٹکراتا بھائی, قرآن سائنس سے. کوئی ایک آیت دکھا دو جو سائنس سے ٹکرا رہی ہو. ہاں قرآن کچھ باتیں ایسی کر رہا ہے جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے. تو خدا کو سائنس کے مقابلے میں بلا وجہ کیوں لا کے کھڑا کر رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو کہ مذہب الگ بات کر رہا ہے, سائنس الگ بات. سائنس الگ بات کر ہی نہیں رہی ہے. وہ جب کرتی, جب سائنس یہ دعویٰ کرتی کہ ایویڈنس سے ثابت ہے کہ ہم بندر سے بنے ہیں, جب سائنسدان یہ نہیں کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے, خیال ہے ہمارا, تو خیالات کی دنیا پہ ہم عقیدے قائم کر لیں, قرآن کو چھوڑ دیں, ہم پاگل ہیں کیا؟ جو آسمانی کتاب ہے جس کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگ گئے ہمارے سامنے. کتنے دلائل ہیں, آپ صرف اسلام اور قرآن کے برحق ہونے کے دلائل پہ کتاب لکھنا چاہیں نا, صفوں کے صفحے بھر جائیں. میں کل ایک بچے کی تقریب میں گیا جس نے قرآن حفظ کیا ہے. میں نے کہا ان بچوں کا 1400 سال کے بعد بھی لاکھوں کروڑوں بچوں کا قرآن حفظ کرنا, ایک ایسی کتاب کا حفظ کرنا جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی, جس کے ٹائٹل پہ کسی رائٹر کا نام نہیں ہے, ایک ایسی کتاب کو اربوں خربوں لوگ, جب سے قرآن آیا ہے تو کروڑوں لوگ ہوں گے, وہ اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں. اتنا زبردست قسم کا پروٹوکول کسی انسان کی طرف سے انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کو مل ہی نہیں سکتا. بڑے سے بڑا یونیورسٹی کا پروفیسر آ جائے, بڑی شاندار کتاب لکھے اور وہ چاہے کہ اس کو یہ پروٹوکول مل جائے, ملے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے. اور مل اس پیغمبر کی کتاب کو رائے جو امی تھے, ایک ایسے پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے جہاں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بدر کے قیدیوں کو چھوڑا جا رہا ہے, کچھ ہماری قوم کو الف با تا سا سکھا دو. کتاب ایسی ہے کہ وہ پروٹوکول ملا کہ جیسے جیسے نازل ہو رہی ہے لوگ لکھ رہے ہیں, زبانی یاد کر رہے ہیں, ایک حرف بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے. یہ تو صرف حفاظت ہے,
اور جس خدا نے کہا تھا میں نے اس کو نازل کیا حفاظت کر کے دکھاؤں گا, اس نے حفاظت کر کے دکھا کے بتا دیا کہ میں نے ہی کہا تھا کہ حفاظت کروں گا, ورنہ کسی کا باپ بھی حفاظت نہیں کر سکتا تھا اس کی. اور یہ تو صرف اس کے الفاظ کی حفاظت ہے. تعلیمات کو دیکھو, بڑے سے بڑے ڈاکٹر آج پیدا ہو کے ریسرچ سینٹر کھول لے اور آپ کو کہیں کہ 1 ہفتہ روزہ رکھا کرو ہر مہینے, کتنے لوگ رکھ لیں گے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا, خود ڈاکٹر نہیں رکھے گا. اس کتاب نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے پورے مہینہ روزہ رکھے. کروڑوں لوگ, چاہے جون جولائی ہو, دسمبر ہو, ریگستان ہو, صحیح ہے نا, افریقہ کے جنگلات ہوں, امریکہ کینیڈا کے 22 گھنٹے کے دن ہوں, ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اور بھائی جان, انسان کی پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہے ہی نہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں, جب تک شادیوں کی مثال نہ ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے بغیر بات یہ ادھوری. مجھے اگر خدا کی قسم قرآن نہ کہتا نا کہ شادیاں کرو, کسی کا باپ مجھ سے کروا کے دکھا دیتا شادی. کیونکہ میں جب کرنے لگا تھا نا تو مجھے جو ٹانگیں ٹوٹنے کا خوف ہوا اور میری جو کانپیں ٹانگنے لگی تھیں, کیونکہ اتنا مشکل کام ہے پوری زندگی ایک عورت کو گھر دینا, سہارا دینا, اس کی اولاد کو پالنا. ابے بھائی, تبھی گورا ایک بھی نہیں کرتا. کہتا ہے یار تم لوگ پاگل ہو تو شادیاں کر کے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا. گرل فرینڈ رکھو, چھوڑو, دوسری پسند آئے دوسری گرل فرینڈ. کتنا آسان راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی یہ اب ہندو بھی دیر سے شادی کرتے ہیں, مسیحی بھی دیر سے کرتے ہیں, سکھ بھی. ہم لوگ ہیں جو ابھی 15 سال کے بچے کی کر دی, یا 16 سال کے بچے کی کر دی, یا 22-23 سال میں تو ہوتی ہے. ابھی کل میں نے نکاح پڑھا ہے 22 سال کا دولہا. میں نے کہا ابھی تو 2 دانت کا بھی نہیں ہوا تو. خیر, اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مذہب کی موٹیویشن کے بغیر ممکن تھا؟ میں نے جب نکاح کا پیغام بھیجا 2 بچے بھی جہیز میں لے لیے. میرا کوئی کمال نہیں ہے, تو سب بہت سے لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ موٹیویشن کہاں سے ملی ہمیں؟ مذہب سے ملی ہے بھائی. ورنہ ساری دنیا کے موٹیویشنل اسپیکر بٹھا کے ہمیں سمجھاتے نا, کرو, رکھ کے چماٹ مارتا. میں کہتا تو کر کے دکھا پہلے. اور اگر وہ کر بھی لیتا, میں کہتا تو بیوقوف ہے, تو میں تھوڑی بیوقوف ہوں. بھائی باؤنڈ ہو جاتا ہے آدمی. 4 گھر دینے پڑتے ہیں, 4 کا گیس بجلی کا بل دینا پڑتا ہے, 4 کی کفالت کرنی پڑتی ہے, پھر بھی ذلیل ہوتا ہے. استغفر اللہ, یعنی پھر بھی عزت ملتی ہے. ایک تو غلطی سے منہ سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں. ایک گھر میں جائے گا, وہاں سے ذلیل ہو کر نکلے گا, وہاں سے جائے گا, شاید وہاں عزت مل جائے, یعنی وہاں بھی عزت ملتی ہے, وہاں بھی عزت ملتی ہے, وہاں بھی عزت ملتی ہے, وہاں بھی عزت ملتی ہے. الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو مذہب کی موٹیویشن کے بغیر یہ ممکن بولو نہیں. بچے پیدا نہیں کرے آدمی, تبھی گوروں نے بچے پیدا کرنا. وہ ہماری تقریروں سے متاثر نہیں. ہم کہتے ہیں بچے گھر کی رونق ہے, کہتے ہیں بھائی خرچہ ہوتا ہے, ڈیلیوری کا خرچہ, بچے کے اسکول کا. وہ وقار زکا کا بیان آیا تھا نا, کہتے ہیں میں بچہ نہیں پیدا کرتا, اس کو کہتا ہے پال پوس کے کم وقتوں کو بڑا کرو. سوسائٹی کے لحاظ سے اس نے بات صحیح کی ہے. کہہ رہے وہی ہمارے باپ بن جائیں گے. وقار زکا کی الفاظ نہیں تھے, اس کا میسج یہی تھا, پال پوس کے بڑا کرو, ان کم وقتوں پہ خرچ کرو. پھر اسکول سے الگ شکایتیں آ رہی, اسکول والوں کو کم وقتوں کو فیسیں بھی دو, پھر بھی اسکول والے کہتے ہیں پڑھتا نہیں ہے. تو بغیر تو تمہیں فیس کس بات کی دے رہے ہیں؟ تمہیں فیس اس لیے کی تو دے رہے ہیں, اس کو پڑھاؤ تم. اسکولوں میں فیسیں بھی دو, رنگ کے ڈبے بھی اور کلر کے ڈبے بھی, اور یلو ڈے اور گرین ڈے اور ٹوپی ڈرامے پہ خرچ کرو. پھر بھی نمبر کم آئیں گے تو اسکول والے آپ پہ چڑھے ہوئے ہوں گے کہ آپ نے گھر میں محنت نہیں کی ہے. گالیاں دینے کا دل کر رہا ہے. تو بغیر تو تمہیں فیس کس بات کی دے رہے ہیں اگر ہم نے گھر میں ہم نہیں محنت کرنی تھی؟ تو وقار زکا نے صحیح بولا, اس نے بولا بھائی ہم پیدا ہی نہیں کرتے. ہم کیا نہیں کرتے؟ تو گورے کی تو یہی سوچ ہے, ہم کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ مذہب کی موٹیویشن ہے بھائی. اللہ نے کہا توکل کرو, یہ اولاد ہے, توحید پرست ہے, مسلم ہے, اللہ کا نام لے گی, اور خرچوں کی پرواہ نہ کرو. تھوڑی بہت پریشانی آئی, صبر کرو, اس صبر پہ بھی اللہ کیا دے گا؟ اجر دے گا, مال میں برکت دے گا. اللہ توکل. چلو بھائی. تو میرے بھائی یہ پاورفل موٹیویشن قرآن سے ملی ہے. تو کچھ ہے اس کتاب میں, کچھ ہے جو اسے پڑھ کے لوگ جانے دے دیتے ہیں. تراویح میں کتنی لمبی لمبی تراویحاں پڑھتے ہیں, حرم میں دیکھو کتنا رش ہوتا ہے. کسی کتاب کو ایسا پروٹوکول نہیں ملا. اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی, اسے یہ پروٹوکول نہیں ملتا. اس کتاب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اس نے حفاظت کر کے دکھائی, مضامین کی بھی حفاظت کی, اس کے حکام کی بھی حفاظت کی ہے. تو وہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بندر سے نہیں بنایا, پہلی دفعہ میں نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا, انہی کی پسلی سے میں نے اماں حوا کو پیدا کیا, اور دونوں کے ملاپ سے انسانوں سے زمین آسمان کو بھر دیا. اس کے مقابلے میں سائنس آ کے کہتی ہے, وہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں, بندر سے بنے ہو. ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں تم کو یقین ہے؟ کہتے ہیں یقین نہیں ہے, مے بی. چماٹ مارنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یار ہم قرآن چھوڑ دیں تمہارے مے بی کی وجہ سے, تمہارے مے بی کی وجہ سے ہم قرآن چھوڑ دیں؟ آپ کہہ سکتے ہو اگر ریسرچ سے ثابت ہو گیا پھر چھوڑنا پڑے گا. ثابت ہو ہی نہیں سکتا ریسرچ سے. 200 سال سے نہیں ہوا, بحثیں چل رہی ہیں. ایک کیس کسی کورٹ میں 4 دن چلے, 2 سال چلے, 3 سال چلے, جج اٹھا کے باہر نکال دے گا نا, کہہ رہے ہیں بس ختم. لیکن یہ کیس 200 سال سے چل رہا ہے سائنسدانوں کی عدالت میں کہ انسان پیدا کیسے ہوا. 200 سال پہلے ڈارون نے کہا تھا کہ بندر سے بنا. ویسے تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہا ہے, لیکن اتنے مضبوط
طریقے سے جس طرح ڈارون نے ایکسپلین کیا ایسے کسی نے نہیں کیا. 200 سال ہو گئے اب تک ثابت نہیں ہوا, اور ادھر قرآن 2 اور 2 4 کی طرح کہہ رہے کہ میں نے ایسے بنایا. تو میم تو بھائی ہم نہیں مانتے آپ کی, اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ اس طرح کی اسے بنا ہے تو وہ اتنا عجیب ہے. سب سے بڑا سوال کہ وہ جو بیچ میں بندر سے انسان بننے کے درمیان کی مخلوق کہاں گئی؟ یہ تھوڑی کہ رات کو بندر سویا صبح سارے انسان بنے ہوئے تھے, تو کروڑوں اربوں سال لگے ہوں گے, تو بیچ میں بھی تو بہت ساری مخلوقات آئی ہوں گی نا. ایک جنس ایسی بھی ہونی چاہیے جس کی آدھی دم ہو آدھی نہ ہو, یعنی ابھی دم ان کی آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہی ہو. کچھ جمشید ایسے بھی ہونے چاہیے تو تھوڑی سی دم ہو ان کی. یہ وہ والے جمشید ہیں جو ابھی پچھلی نسل کے ہیں, یہ بھی پورے انسان تو سارے ایک دم غائب. تو پھینک رہے ہو یار تم لمبی لمبی. وہ کہہ رہے ہیں مچھلی باہر آتی تھی تو باہر آنے کا ماحول سے واقف ہوئی, باہر آ کے باہر کا جانور بن گئے. نہیں بھائی, جس دن مچھلی باہر آئے گی 1 سیکنڈ زندہ نہیں رہے گی, وہ 1 سیکنڈ زندہ نہیں رہے گی, فوراً مر جائے گی اور اس کو کھا جاؤ گے آپ. ایوالو نہیں ہو سکتی وہ باہر آ کے کہ باہر. وہ جو اللہ نے کچھ جانور پیدا ہی ایسے کیے ہیں جو سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی, کچھ ایسے پیدا کیے ہیں جو سمندر میں نہیں خشکی میں, کچھ ایسے پیدا کیے ہیں جو صرف سمندر میں خشکی میں نہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہوں پیدا کر چھوڑتا ہوں. تو مان لو خدا کی قدرت, لیکن یہ کمبخت خدا کی قدرت نہیں مانتے, کہتے ہیں سائنس کو ہم مانتے ہیں, پھر ایسی لمبی لمبی پھینکتے ہیں. یہ جو ٹائیگر ہے نا جس کے خوبصورت پٹیاں جسم پہ ہوتی ہیں, ابے چیتا نہیں ہوتا, چیتے کے خوبصورت پٹیاں ہوتی ہیں, کتنا خوبصورت دیکھ کے انسان کہتا ہے سبحان اللہ. تو ماہرین پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ایکچولی یہ درختوں کے نیچے بیٹھتا تھا تو ایک خاص اینگل سے اس پہ شعائیں پڑتی تھیں, تو جو اینگل سے شعائیں پڑتی وہ وائٹ ہو گیا, باقی سارے کیا ہو گئے ڈارک. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی میں نہیں کہہ رہا سارے سائنسدان ایسے کہتے ہیں کہ ایسے بھی ہیں. اچھا, یہ جو بہت خوبصورت کچھ جانور ہوتے ہیں, کچھ جانور ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کا حفاظتی نظام ایسا بنایا ہے. یہ گھڑی صحیح ہے, میں ہو گیا, شکر ہے. کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایک دفاعی نظام دیا ہے. کیسا نظام؟ سیلف ڈیفenس جسے کہتے ہیں نا. انسان سیلف ڈیفenس کے لیے ایک پسٹل چھپا کے رکھے گا, یہی ہوگا نا. جانور کے پاس تو پسٹل نہیں ہوتی, اللہ نے ان کو ایک سسٹم دیا ہے. مثال کے طور پر جس جگہ وہ رہتے ہیں وہ اسی کلر کے ہوتے ہیں. ویسے کچھ مینڈک ہیں وہ ہریالی میں رہتے ہیں تو ان کا کلر بھی کیسا ہے؟ ہرا, کیونکہ اگر وہ ہرے رنگ کے نہ ہوتے تو سانپ سارے مینڈک کھا کے ختم کر چکے ہوتے. تو اللہ نے ان کو کلر کیسا دے دیا؟ گرین, تاکہ جو سانپ ہے نا وہ اس کو نظر ہی نہ آئے, تو بہت کم مینڈکوں کو کھا سکے, نسل ختم نہ ہو. قدرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے. اب ایک سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کی, اس نے کہا ایکچولی اب یہ تو خدا کی قدرت ہے نا کہ یار ہر چیز کو بہترین بنایا. وہ کہتے ہیں نہیں, ایکچولی ہوا ایسے تھا کہ وہ مینڈک جو گرین کلر کے نہیں تھے ان کو تو سانپ کھا لیتا تھا, جو گرین کلر کے تھے وہ بچ جاتے تھے. تو پھر ان کا کراس ہوتا تھا دوسرے مینڈکوں سے, تو ہوتے ہوتے کروڑوں سال بعد جا کے وہ مینڈک کا کلر ہی کیا ہو گیا؟ گرین ہو گیا. لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن, سائنس. کیا ہے سائنس؟ بھائی پھینکی ہے, فرض کر لیتے ہیں ایسا ہوا ہوگا. لیکن اس مچھلی کا کیا جواب دو گے جس کی دم پہ پورے چہرے کی تصویر بنی ہوتی ہے؟ ایک مچھلی ہے سمندر میں, وہ سست مچھلی ہے. جب بڑی مچھلیاں اس کا شکار کرتی ہیں وہ بھاگ نہیں سکتی. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ غار میں چلی جاتی ہے, دم اس کی باہر ہوتی ہے لیکن دم پہ اس کی خطرناک تصویر بنی ہوئی ہے. تو جو مچھلیاں آتی ہیں نا وہ اس کی دم کو سمجھتی ہیں یہ اٹیک کرے گی ہم پر, اور وہ چلی جاتی ہیں. نہیں آئی سمجھ بات؟ حالانکہ اس کو تھوڑی پتہ ہے میری دم پہ اتنا خوبصورت, ایک خوبصورت نہیں یعنی شیطانی تصویر بنی ہوئی ہے, ڈراؤنی. قدرت نے اس کے ڈیفنس کے لیے اس کی دم کو چہرے جیسا بنا دیا ہے. کیوں؟ یہی تو اس کی علامت ہے. یخلق ما یشاء ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ مینجمنٹ ہے, یہ اتفاقی واقعات نہیں ہے کروڑوں کھربوں سال کے, مینجمنٹ ہے. اور مینجمنٹ کسی مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. تو اللہ اپنے وجود کے دلائل دے رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. جو جانور سست ہے, دنیا کا سست ترین جانور کچھوا, پاکستانیوں سے بھی زیادہ سست, اس کا ڈیفنس کا سسٹم دیکھو. جنگوں میں ہمیں ڈھال چاہیے ہوتی ہے تلوار سے بچنے کے لیے, کیا خیال ہے؟ اب کچھوا اتنا سست ہے, یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے 6 مہینے چاہیے اس کو. وہ ہماری طرح پلاننگ کرتا ہے, پہلے سوچتا ہے جانا مناسب بھی ہے کہ نہیں, سوچتا رہے گا کئی مہینے. میں نے افریقہ کے جنگلوں میں کچھوے دیکھے ہیں, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کچھووں کی عمر لکھی ہوئی ہے. ایک کچھوا 250 سال پرانا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے وہاں پہ, انہوں نے وہ پورا ان کا کچھووں کا حساب ہوتا ہے. 250 سال پرانا کچھوا میں نے دیکھا ہے. اتنا عظیم انسان ہوں میں, استغفر اللہ, یعنی دیکھا ہے میں نے. اب اللہ نے اس کو انتہائی سست بنایا ہے. یہ کوئی بھی کام ہے نا سوچتا رہے گا پھر تھوڑا سا چلے گا. بتاؤ یہ سروائیو کر سکتا تھا؟ امپاسبل. اللہ نے اس کو ارطغرل کی ڈھال لگا دی.
جانور آتا ہے کہ یار یہ تو سست ہے, اس کو تو بڑے آرام سے شکار کر کے میں کھاؤں گا, یہ کچھوا اپنی پلیٹ کے اندر, اور اس کے پاس ٹائم کی کمی نہیں ہے. اب شیر, چیتا, لومڑی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا, باہر تو نکلے گا نا. بھائی چاروں طرف سے آپ گھیراؤ کر لو قلعے میں فوجیوں کا, کچھ دن کے بعد ان فوجیوں نے سرنڈر ہونا ہوتا ہے نا کہ یار اب دال پانی بند ہو گیا ہمارا, کہاں جائے. آپ نے کسی کو قرضہ لینے کے لیے گھر کے باہر جا کے دھرنا مار کے بیٹھ جاؤ, 4 دن 5 دن کے بعد تو نکلے گا نا وہ کہ یار مجھے دنیا میں اور بھی غم ہے. تو چیتا, شیر, کتا, بلے وہ سب آ کے کچھوے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. کچھوا چلا گیا اندر. اب یہ بیٹھتے ہیں, کوئی بات نہیں بیٹا, آج نہیں 2 گھنٹے بعد, 3 گھنٹے بعد, 4 گھنٹے بعد. اب شیر کو اللہ نے 10-15 سال جینے کے لیے دیے ہیں, چیتے کو بھی ایسے ہی کچھ دیے ہوں گے, اور بلی کو بھی. اس کے پاس 300 سال ہیں ابھی. کتنا ٹائم ہے بولو. یہ بڑے آرام سے اندر بیٹھ جاتا ہے, کہہ رہے میرے پاس ٹائم بہت ہے, کمپلیٹ کر رہا ہوں, ہاں ہو گیا. تو اس کے پاس ٹائم کی کمی نہیں ہے. تو اللہ نے ڈھال ایسی دے دی ہے, کہتا ہے بھائی اب وہ ڈھال اتنی سخت ہے, وہ اس کو مارو کچھ بھی کرو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ پڑا رہتا ہے آرام سے. وہ کہہ رہا ہے اگلے مہینے نہیں تو اگلے سال آ جاؤں گا میں, کوئی مسئلہ نہیں. تو بھائی ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کہتا ہے یہ ڈھال کروڑوں خربوں سال میں خود بخود نہیں پیدا ہو گئی. اتنا سست جانور تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا اگر ڈھال نہ ہوتی. تو جس دن پیدا کیا ہے سست کو ڈھال کے ساتھ, مجھے لگ رہا ہے اگر یہ ایوالو ہو کے سستی سے ڈھال پیدا ہوتی تو کیا خیال ہے, ہم سب کے ڈھال پیدا ہو چکی ہوتی. قدرت